بس سورہ جمعہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ دوڑ جاؤ، بکھر جاؤ اور تلاش کرو رزق، حالانکہ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تو اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں رزق کی تلاش کرنی ہے۔ یہ غور سے سمجھیں، سارے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ رزق کی تلاش ضروری ہے کہ ہم کریں۔ اپنی کیمسٹری کو سمجھیں، یہ 3-4 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تو میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاتا کہ ہماری کیمسٹری میں رزق کی تلاش کتنا بڑا گروتھ انڈیکیٹر ہے، گروتھ انڈیکیٹر ہے۔ یہ ایک اسپیشی ختم ہو گئی ہوتی اگر ہمیں من و سلوہ ایسے اتارا جاتا۔ جس اسپیشی کی کیمسٹری پتہ ہے آپ کو، تب آپ کو جب سمجھ آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روز 3 وقت کی روٹی ہر وقت ہر بندے کو ہر موقع پہ مل رہی ہوتی تو یہ اسپیشی تباہ ہو جاتی۔ We would have been extinct. So the way we are designed. So یہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ واقعہ کر کے ان کو بتا دیا، ان کو بہت زیادہ تھا کہ ہمیں تو یہ چاہیے، اور خود ہی پھر اپنے واپس الٹے پیر ہو گئے کہ نہیں اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہر وقت رزق کا انتظام مینٹین رہے، یہ نہیں چاہیے۔ We want that struggle. We need the struggle. جب اسٹرگل نہیں ہوگی تب تک معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے گا، جو بچے اسکول کے بالکل ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں سب سے لیٹ آتے ہیں، جو دور رہتے ہیں وہ ٹائم پہ آتے ہیں۔ they need the struggle. تو مسجد کے ساتھ والا گھر ہوتا ہے، مسجد میں ہی نہیں پایا جاتا، کیونکہ سینس آف اچیومنٹ ہمارے ڈیزائن کے اندر ہے، اور وہ ڈیزائن جب تک مشکل نہیں دیکھے گا تو پھر اچیومنٹ نہیں نظر آئے گی، اچیومنٹ نظر آئے گی تو حرکت ہی نہیں آئے گی۔ صحیح ہے، یہی سے کالر لے لیتے ہیں، کالر لے لیں، چلے کالر لے لیتے ہیں، مقدمہ تو بھی چل رہا ہے، میں کرتا ہوں جی بات لمبی اس پہ۔ جی السلام علیکم۔ جی بولتے ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے، جی فرمائیے۔ سن نہیں رہی۔ میں محمد انس بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی میرا کوشچن ساحل ادیم سے ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب انٹلیکٹ کی جو ہے حد وہ ختم ہو جائے گی، اور جب پاور کو پش کرنے کا ٹائم آئے گا، تو کیا عوام جو ہے جب انٹلیکٹ کی مطلب حد ختم ہو جائے گی، جو آپ انٹلیکچوئل وارفیئر کی بات کرتے ہیں، تو اس ٹائم کیا عوام یہ تیار ہوگی کہ وہ فزیکل ایفرٹس میں بھی پاورز کو پش کرے؟ ٹھیک ہے، میں انٹلیکچوئل بہت ہی اچھا سوال ہے۔ سوال اللہ کرے وہی ہو جو نیت بھی وہی ہو جو انہوں نے الفاظ کیونکہ اس ڈائریکشن کے ہی ادا کیے ہیں۔ انس غور سے سنیں، انٹلیکچوئل وارفیئر الون از ناٹ انف۔ مفکر اکٹھے ہو جائیں نا دنیا کے، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمیں سائیکولوجیکل وارفیئر، اس لیے 2 پلرز کی موومنٹ ہے، islamicmessaging.com جائیں، 2 پلرز ہیں، انٹلیکچوئل وارفیئر اور سائیکولوجیکل وارفیئر، کہ اگر ہم اس انٹلیکٹ پائے تو انٹلیکٹ کی کوئی لمٹ نہیں پوری ہونی۔ جو میں نے مطلب کسی بھی بندے کو 10 منٹ سوچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کا سسٹم جو ہے نا، یہ کمپیئر ٹو دا جو جس ریشیو پہ انسان ہے ود I'm talking about metaphysical, not physical as well, یونیورس کے ساتھ، we do not have enough life span. I'm not talking about an individual. The species کا اتنا لائف اسپین لگ نہیں رہا کہ وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ گھیر کے لے آئے۔ I know کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا سوال آ رہے ہوں گے، مگر عوام کو اس وقت ٹی وی پہ بیٹھا ہوں میں، کلوز سیشنز کے اندر میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ جب تک ہم اپنے سٹار کیپچر کرنا نہیں شروع کرتے تب تک تم نے پروٹوٹائپ ہی نہیں بنائی۔ پروٹوٹائپ ہوتا ہے یونٹ۔ جب ستارہ کیپچر کریں گے اور ادھر سے انرجی سب لے رہے ہوں گے، تب ہم اس سٹیپ پہ جائیں گے کہ ہم یونیورس کی اکائی بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یونیورس کی ہر اکائی اپنے اپنے ستارے سے ڈائریکٹلی اپنے آپ کو پرپیچولی پلیس کیے ہوئے۔ ابھی آ جائیں انٹلیکٹ کے اوپر جو آپ کا سوال ہے۔ سمجھ لیں انٹلیکٹ کا سب سمجھ لیں ہائپوتھیٹیکلی کہ سب کو سب پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ سب کو سب پتہ چل جائے تو بائی دا وے پھر کچھ اس لیول پہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس لیول پہ اس وقت ضرورت ہے۔ مگر سب کو سب کچھ نہیں پتہ چلنا۔ پاکستان کی عوام نے، دنیا کی پوری عوام، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ عوام زیادہ تر جو ہے نا وہ حق کے اوپر نہیں آئے گی۔ وہ عوام کہتی ہے جو بڑا جتھا ہے وہ گمراہی کی طرف ہی ٹلٹ رہے گا۔ اس کو سینٹرل ٹینڈنسی بولتے ہیں۔ سینٹرل ٹینڈنسی سمجھیں کہ کس طریقے سے ہم مین کی طرف موو کرتے ہیں۔ مین کون سیٹ کرتا ہے وہ اس کی ایک لمبی بات ہے، لمبی بحث ہے۔ سو چھوٹا آنسر کہ آپ انٹلیکچوئل ہوں تب بھی، نہ ہو تب بھی، سائیکولوجیکل وارفیئر تو کرنی پڑے گی، جس کو میں پولیٹیکل گرپ بولتا ہوں کہ آپ کی گرپ دنیا کے اوپر پولیٹیکل ہونی ضروری ہے۔ پاکستان نہیں ہم سے فتح ہو رہا پولیٹیکلی، اور ہم پہ کس قسم کی مخلوقات آ جاتی ہیں۔ مسلمانوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے دونوں کام اکٹھے کرنے، یکمشت پیرل چلتے ہیں۔ مگر اگر مجھے کسی ایک چیز کی قربانی دینی پڑے،
اگر اور ہونی نہیں چاہیے تو میں انٹلیکچوئل وارفیئر کو مینٹین رکھوں گا, پولیٹیکل وارفیئر کو چھوڑ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ غلط بندوں کے ہاتھ پاور نہیں آنی چاہیے, وہ زیادہ بڑا گناہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, غلط بندے کو پاور دینے سے بہتر ہے کہ ہم پاور لیس ہی رہیں. مگر یہ اسلام کا امتزاج نہیں ہے, نہ میرے نبی کا امتزاج ہے, تو میں کبھی بھی نہیں یہ بات کروں گا کہ میں تو یہی کہوں گا تھرڈ آپشن ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیسائڈ whether you kill me or not. We'll go with both of the pillars simultaneously with full force. مسئلہ انٹلیکچوئل کم رہیں گے دنیا میں, مگر پولیٹیکل پاؤنڈس کم نہیں رہیں گے نا. میں بھی پولیٹیکل پاؤنڈ بنوں گا نا اسلام کا, وہ تو کم نہیں, اس کے لیے تو نمبرز پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں, بلکہ اس میں زیادہ عوام چاہیے ہوتی ہے. عوام کا مطلب ہے وی نیڈ مور نمبرس کمپنی, تو زیادہ تر نمبر تو عوام کے پاس ہوتے ہیں. سو یہ دونوں چیزیں اکٹھے لے کے چلیں گے, اینڈ وی نیڈ دوز انٹلیکچوئلز آر گوئنگ ٹو گائیڈ دا پولیٹیکل ریلا جو ہے اس کو ہرڈ کرنا ہوتا ہے کہ کدھر سے کدھر موو کرنا ہے, اور آگے 10 سال کی منزلیں کیا ہیں, 100 سال کی کیا ہیں, ان کا یہ دیکھنا ہمارا کام ہوتا ہے. تو یہ دونوں اکٹھے لے کے چلیں. اچھا, تو وہ بات رک گئی جہاں سے کہ کہاں پہ ہوں رزق جہاں. اور جی تو اچھا, اس میں ایک اور پہلو ہے نا کہ یہ تو آیات مبارکہ ہیں, لیکن یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو راستہ روکتے ہیں نا, کہ رزق کے چکر میں بہت چیزیں بھول بھی جاتے ہیں. جی وہ تو ہوگا, وہ تو ہوگا. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, دنیا نے تیری یاد سے, دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو یہ تو ہوگا, لوگ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں, بھولتے نہیں ہے, مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں, کہیں نہ کہیں ڈیسیژن لینا انہی کے لیے. پھر ہم پاکستان کا کیا پوری دنیا کا زیادہ تر مرد جو ہے وہ اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا سک رہا؟ بہانہ کیا رکھا ہوا ہے بھائی, میں اگر باہر نہیں کماؤں گا جانے تو پھر انہی کے لیے کما رہا ہوں نا. جسٹیفیکیشن کی جو پاور ہے وہ یہیں سے آ رہی ہے. تو پرابلم نہیں ہے, یہ سلوشن ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسٹرگل کے اندر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اسٹرگل کے اندر رکھا ہوا ہے, مگر ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ہیڈ ایک یہ نہیں ہے کہ رزق کتنا آئے گا, تمہارا ہیڈ ایک ہے کہ اسٹرگل کرو گے کہ نہیں کرو گے. یہ سورہ جمعہ ہے, میں اس لیے آپ کو بتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس سسٹم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گنجائش اتنی زیادہ رکھ دی ہے کہ اس وقت جتنے بھی انسان زندہ ہیں نا, اور اتنے ہی اور آ بھی جائیں, تو جس سسٹم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا اس سسٹم کے اندر ہم بھوکے نہیں مرنے والے. پھر بھی لوگ قحط میں جا رہے ہیں, پھر بھی کچھ لوگوں کے پاس کم ہے, کچھ پہ زیادہ ہے. تو وہ ہمارا اندر کا جو تفریق ہے, یہی تو اس دنیا کے اندر ہمارے نفس کے آپس کے ٹکراؤ کے امتزاج چاہیے ہوتا ہے. کوئی کسی کا بھلا سوچتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا بندوں پہ چھوڑو گے تو پھر تمہارے جاؤ گے, پھر تو کوئی ختم ہو گئی کہانی. آپ اللہ پہ چھوڑیں اور قانون اللہ کے بنا لیں, حکومتیں اللہ کے قانون کے اوپر انتظام کریں. سب سے پہلے رزق کا انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو سسٹم جس کے اندر یہ گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں ساری, وہ سسٹم میں تمہارے لیے آن کر دوں گا, وہ والی گریس کہ جو ورنہ نہیں آنی تھی, ورنہ روک دی ہوئی ہے میں نے, کہ جس کی وجہ سے اوپر آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی بادل بھی برسیں گے, معدنیات سٹار سے بھی آئیں گی, اور زمین بھی اگلے گی, معدنیات بھی اگلیں گی, اور ہریالی بھی. تو یہ بارشیں تو اللہ کے ہاتھ میں, موسم بھی اللہ کے ہاتھ میں. اور یہ سارے کے سارے جو 1 in a billion چانس ہوتا ہے کہ کوئی ایک میٹیور لے کے اتنے بڑے سونے اور میٹلز کو لے کے پہنچاتا ہے, لوہا نیچے پہنچاتا ہے, آل دا میٹل یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آسمانوں سے آتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم وہ تحتیم کہ یہی کریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا عزیز مصر سے کہ تو مجھے فائنینشیل اکنامکس کی پالیسی میں مجھے معدنیات میرے انڈر کر, میں بتاؤں گا کہ تاکہ یہ معیشت کا جو قانون ہے نا وہ اللہ کے انڈر رہے, تاکہ سب کو انصاف اور سب کے ساتھ بھلا ہو سکے. سو اوپر اگر حکمران بھلا کریں گے تو ریڈی والے بھی تر جاتے ہیں, مگر وہی نہیں کر رہے تو پھر آپ ریڈی والا خود ڈیسائیڈ کرے اس کے بچوں کے ساتھ کیا انصاف. وہ بیچارہ کیا کرے, بڑے سسٹم میں گنجائش ہی نہیں ہے. ایک بندے کو 15,000 روپے ملتے ہیں, 5 بچے ہیں اس کے, وہ کیا کرے, کتنا انصاف کر لے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو بات پھر حکمرانوں پر جاتی ہے. اصل میں بات ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ رزق کا انتظام اصل میں پارلیمنٹ ہاؤس سے ہو رہا ہے. یہ کسی بھی بندے کو 10 منٹ سوچنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر کے اندر جو بھی کھانا پکے گا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کہاں سے رہا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس سے آ رہا ہے. بھائی ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا, وہ کاکے نہیں بیٹھے ہوئے, ان کو چلانا آتا نہیں ہے, نہ ان کا اللہ پہ ایمان ہے, نہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا پتہ ہے,
نہ ہی ان کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ کے قانون کے اوپر یہی والے انتظامات معیشت کے آسمان اور زمین کے تھرو کھل جانے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ 99% کو تو پتہ بھی نہیں اس آیت کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں ہے آیت، اور جو 1% کو پتہ ہے ان کا ایمان ہی نہیں، اور اگر ایمان ہے بھی تو ان کو بات کرنے کی نہیں آتی کہ لوگوں کو سمجھا سکیں، اس لیے ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ مولوی صاحب سائڈ پہ ہٹو، یہ کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس والے بھی ان کو واک آؤٹ کرتے ہیں، یہ ہے نا اصلی کہانی۔ نہیں تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا اس کے ساتھ میں کہ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس کا چاہوں کم کر دوں، جس کا چاہوں بڑھا دوں۔ اور وہ جس طریقے سے بیان کرتے ہیں، میں تبھی تو رو رہا ہوں، مولوی صاحب کو بات ہی تو نہیں کرنی آئی، اس نے ایبسٹریکٹزم وہاں پہ استعمال کیا جہاں اسپیسیفسٹی ڈالنی تھی، اور اسپیسیفسٹی وہاں پہ ڈال دیتا جہاں ایبسٹریکٹ بات کرنی تھی۔ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ یہی تو لڑائی ہے اس وقت دنیا میں، اور کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے، ریسورس کی تو لڑائی ہے۔ اور مسلمان اپنے آپ کو پریزنٹ ہی نہیں، اللہ کو نہیں پریزنٹ کر سکا، اس کے قانون کو نہیں پریزنٹ کر سکا، کتاب کو نہیں پریزنٹ کر سکا۔ صحابہ نے یہی تو کر کے دکھا دیا تھا۔ یہ ہم سے یہی تو نہیں ہو رہا، اس لیے کوئی لبرل بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ کیا تمہاری طلسماتی سی باتیں، ہوائی دیو مالائی کس سے، ہم سٹرگل نہیں کریں گے تو وہ بھی آیت لاتے، وہ بھی قرآن سے، لیس للانسان الا ما سعى، لگے ہوتے ہیں ماتھے پہ لگائی ہوئی آیت انہوں نے، اور جو آخرت کی آیت ہے وہ دنیا میں فٹ کی ہوئی ہے۔ سوچے ذرا، یہاں پہ اللہ نے کہا ہی نہیں رزق کا، وہاں پہ انہوں نے اسکولوں کے اوپر، پاکستان کے اسکولوں میں لکھا جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ کدھر؟ آخرت میں۔ دنیا میں ایسے نہیں ہے، دنیا میں بلاول بھٹو نے کوشش کی تھی جو اس کو سرے کا محل ملا ہے، آپ بتائیں کیا کوشش کی تھی؟ اپنی مرضی سے اپنی امی اور ابو چوز کر کے دنیا میں پیدا ہوں گا میں، مجھے وہاں پہ سرے کا محل، یہ کوشش ہے؟ یہ مریم نواز نے کوشش کی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور اس کو سب کچھ گفٹ میں مل گیا۔ اس طریقے سے ہر بندے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایوری باڈی نوز واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ بادشاہ کا بیٹا کوشش سے نہیں شہزادہ بنتا، وہ پیدائشی شہزادہ ہے، وہ پیدائشی شہزادہ ہوتا ہے۔ ایک کالر لے لیں۔ جب آپ میرے جملہ ریپیٹ کرتے مجھے سمجھا رہے تھے، ایک کال آئی۔ ایک کالر جی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی فرمائیے۔ جی میں ارشد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی کہیے۔ جی ساحل صاحب سے میرا سوال تھا کہ سر میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں، میرے جوائنٹ فیملی مثلاً میں ہوں اور میری سسٹر ہیں، وہ سنگل مدر ہیں، تو ان کے بھی 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ بیٹی 7 سال کی ہے اور بیٹا جو ہے وہ 4 سال کا ہے۔ تو میرے بھی 2 بچے ہیں، میرا بیٹا 3 سال کا ہے اور بیٹی سال کی ہے۔ تو گھر میں ٹی وی بھی ہے، موبائل بھی ہے، تو میں نے کافی کوشش کی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھوں، کم سے کم اسکرین ٹائم دوں، لیکن میرے بچے جب ان کے بچے وہ دیکھتے ہیں تو میرے بچے بھی ضد کرتے ہیں۔ تو میں کس طرح ایک 3 سال کے بچے کو قائل کروں کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو کس چیز میں اس کا دھیان لگاؤں کہ وہ اس سے ڈسٹریکٹ ہو سکے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جی کہ آپ نے 3 سال کے بچے کو نہیں قائل کرنا، ان کی اماں کو قائل کرنا جو آپ کی بہن ہے، کہ یہ بچوں کے لیے کیا مسائل ہیں، ان کو سمجھانا ہے نا، ان کو بتانا ہے نا، پڑھیں کہ فیکٹس بتائیں گے۔ کوئی بھی ماں نہیں چاہتی اس کے بچے تباہ ہوں، مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور آپ کے اوپر ہے یہ ان کو بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کی تو فکر کریں، اس کے بچوں کی فکر کیوں نہیں کر رہے، اس کی اپنی بہن کے بچوں کے؟ آپ اپنی بہن کے بچوں کو بچائیں، آپ کے بھانجے ہیں وہ، آپ کے بچے ہی بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مگر تھرو فیکٹس اینڈ فگرس، سائنس سمجھائیں ان کو کہ اسکرین چھوٹے بچوں کے لیے کتنی نقصان دہ۔ یہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے جو آپ نے بات کی ہے، اپنی بیوہ یا مطلقہ بہن کو گھر پہ رکھنا جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی، یہ بہترین کام ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے۔ یہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جب ڈیسیجن میکرز اکٹھے ایک گھر میں کسی اور دادا جی یا ابا جی کے اندر رہ رہے ہو۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى بھی آپ نے نماز۔ جی جی، اب سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پرایا یہاں پہ رکھا، یہ آیتیں آگے پیچھے کی ساری پڑھ لیں کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ بالکل۔ اب لیس للانسان الا ما سعى کی بات کیا ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس سے پچھلی آیت سنائیں۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ۔ اوکے نا، اب یہ پورا کا پورا موضوع سمجھ آ گیا سب کو۔ اب میں نے پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں دیکھا، کوئی ایسا سفید بالوں والا بزرگ نہیں دیکھا، میں بولیوں کی بات نہیں کروں، جو لبرل سیکٹر ہے وہ اس آیت کو ایسی وائرل ہوئی ہے نا، یہ آیت ان کے پاس کہ جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی اس پیرائے میں صاف بتا دیا ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور تم جو یہاں پہ کوشش کرو گے، جتنی کرو گے اتنا ہی وہاں پہ صلہ پاؤ گے۔ یہ ہے پورا کانٹیکسٹ۔ سو
اس کو استعمال کیا جاتا ہے ادھر کہ دنیا میں جی میں نے جتنی کوشش کی اتنے پیسے ملنے یہ کون سا اصول ہے؟ دنیا میں آج تک کوئی بندہ ہے جس کو اتنے پیسے ملے ہوں یا اتنا ریوارڈ میں جتنی اس نے کوشش کی ہے؟ آپ ہی چھوڑیں آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے، دس از ناٹ اے ریسیپروکیٹو بیلنس دیٹ دس پلانٹ کریٹس، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انتظام میں کی تفریق میں، یہ جو تفریق کا مطلب ہے فرق جو ہے، میری آؤٹ پٹ کا فرق آپ کی آؤٹ پٹ کے فرق میں، یہ خوبصورتی ہے اس جگہ کی، دیٹ دیر از نو پریڈکٹیبلٹی. سو دیٹ جس کی مجھے کم آؤٹ پٹ ملی ہے، آئی نیڈ ٹو چینج دا وے آئی ایم ورکنگ، آئی نیڈ ٹو ایوالو فرام ویئر ایور آئی ایم ورکنگ، ہاؤ آئی ایم ورکنگ. یہ ساری ٹیکنیکس بدلنی پڑے، وہی میری پروگرس اور وہی میری گروتھ ہے. اگر رسک اسٹیگنیٹ کر دیا جاتا گروتھ ختم ہو جاتی، رسک آٹومیٹ کر دیا جاتا گروتھ ختم ہو جاتی. یہ دونوں فیکٹرز کو غور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں فیکٹرز نہ آٹومیٹ ہونے دیے نہ اسٹیگنیٹ کیے. دیز آر ویری ڈائیورس ڈائنامک قسم کے معاملات اور حالات ہیں، اور یہ اتنی بڑی فیسینیشن ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے کیے تھے اسٹیگنیٹ اور میں نے آٹومیٹ کر دیے تھے، تو تم لوگ ایکسپائر ہونا شروع ہو گئے تھے نیچے، اور آگے کہتے ہیں اللہ کو یا اللہ بور ہو گئے ہمیں یہ رزق چھین لے ہم سے. ان کی دعائیں بنی اسرائیل کی، ہم سے یہ رزق چھین لے. جب اللہ تعالیٰ نے رزق آٹومیٹ کر دیا تھا ان کا کہ جی یہ لے بس تمہیں مل گیا رزق. وہ بھی انسان ہی تھے نا، اور زیادہ پرانے تو نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات بتا رہا ہوں. سو یہ ضروری ہے کہ رزق اس طریقے سے ہی رہے. ذرا سا غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. کس چیز پہ؟ اپنے اس سسٹم پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جو مشین بنائی ہے اس کا بیسٹ طریقہ یہی تھا اس جگہ پہ موسٹ پروڈکٹیو لائف گزارنے کا. جی ساحل صاحب ایک کال لے لیں. جی جی ضرور. جی جی تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. ساحل ندیم صاحب سے میرا سوال ہے. محمد علی بات کر رہا ہوں میرپور آزاد کشمیر سے. جی کہیے. ساحل صاحب ہمارا جو ملک ہے پاکستان، وہ پہلے خوشحال ملک ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سے پہلے جو جنریشن آئی ہے اس نے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے اور اس کو ایک بیکاری ملک بنا لیا. اب پارلیمنٹ کا رول تھا اس کے اندر، اس میں پارلیمنٹ بھی چونکہ پیسے مانگ کے چلنا شروع ہو گئی، تو اس کا جو اپنا پالیسی بنانے کا میکینزم تھا وہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ان لوگوں کے اوپر. جو ہماری یونیورسٹیز تھیں، ہماری یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے فیس اور ڈگری اور نوکری کے چکر میں ذہنی غلام پیدا کرنے شروع کر دیے. ہمارے مدرسے نے ہماری سوچ کے اوپر عقیدت کا پہرا بٹھا دیا.